ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جارحیت اب تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے، لیکن یہ جنگ جو مقصد سے شروع کی گئی تھی، جو اہداف تھے اسرائیل و امریکہ کے، وہ ابھی تک جو ہے اس اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام نظر آتا ہے۔ اور جس طرح ایران اس جنگ میں جو ہے پامردی سے مقابلہ کر رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے یعنی اپنے ٹرمز کو جو ہے اپنی شرائط کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے مغربی ایشیا کی جنگ کے حوالے سے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ایک بہت ہی جہاں دیدہ اور بہت ہی ممتاز صحافی جناب سعید نقوی صاحب کو مدعو کیا ہے، انہیں دعوت دی ہے، انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کی ہے، تو میں سب سے پہلے ان کا استقبال کرتا ہوں جناب نقوی صاحب کا۔ شکریہ، بہت بہت۔ یہ جو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اب تک کا جو تقریباً 15 دن ہو چکے ہیں، 28 تاریخ سے یہ حملے شروع ہوئے تھے۔ کل یوم القدس کے موقع پر جو وہاں پر جس طرح کے جلوس نکلے، مظاہرے ہوئے، اور اس میں ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ صاف کھلے عام جو ہے سڑکوں پر نظر آئی، تو اس سے کیا میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ہے اس کی کوشش یہ کی گئی ہے اور کامیاب کوشش ہے کہ بئی سیل غم و سیل حوادث میرا سر ہے کہ اب بھی خم نہیں ہے۔ یہ میسج دیا گیا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی کوششیں کر لیں، لیکن ہم عادی ہیں اور ہم تیار تھے، گویا ایران یہ کہہ رہا ہے۔ اور جو بلکہ عجیب و غریب، میں نے تو کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا آؤٹ کم نکلتا جائے گا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا۔ میں یہ جانتا تھا کہ ٹکر کی ہوگی اور ایران برسر اقتدار رہے گا، لیکن اس طرح سے ان کے یہاں کنفیوژن بہت رہا، اوور کانفیڈنس امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں۔ تو اب یوں سمجھ لیجئے حضور کہ جو دنیا 28 تاریخ کو تھی، جو نظام بن رہا تھا، وہ ایک طرح سے ایکسلریٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ دنیا وہ نہ رہے گی جس میں ہم اور آپ رہے تھے، لیکن جو دنیا نکل رہی ہے، جس کا نمود ہو رہا ہے، وہ ابھی اس کی شکل کیا ہوگی۔ ابھی دیکھیے، ان کے پاس، امریکہ اور اسرائیل ایسی قوتوں کے پاس ابھی زبردستی باقی ہے۔ ابھی یہ لڑیں گے، آسانی سے چھوڑیں گے نہیں، لیکن یہ ہے کہ مستقل ان کے نمبر نیچے آتے چلے آ رہے ہیں 2008 سے۔ تو اب مجھے لگتا نہیں کہ کوئی یہ ریورس ہو سکے گا پروسیس، لیکن ہے یہ کہ جس اطمینان کی زندگی کے ہم اور آپ مستحق ہیں، وہ ہم کو آج دکھائی نہ دے گی۔ دنیا بدل جائے گی، امریکہ اور اسرائیل کے حق میں نہ ہوگی جو بدلاؤ ہے، لیکن اطمینان نہ ہوگا۔ ایک غیر اطمینانی کے حال جو ہوتا ہے، جو ٹرانزیشن کا فیز ہے۔ جی غیر یقینی سی صورتحال۔ جی اچھا، یہ جو ہے گزشتہ 15 دن میں جس طرح کی جنگ کا معرکہ ہے جو ہو رہا ہے، برپا ہے مغرب ایشیا میں، ایران نے جس طرح سے نشانہ بنایا ہے، حالانکہ اس کی کوئی ایئر پاور نہیں ہے، نیول پاور نہیں ہے، نیوی کی کوئی پاور نہیں ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے دونوں بڑی طاقت، یعنی امریکہ تو ظاہر بات ہے دنیا کی بڑی طاقت ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، تو یہ کس طرح سے اس کے مقابلے، کیا آپ سمجھتے کہ یہ صرف حوصلہ جو ہے، حوصلہ اس کے پیچھے جذبہ جو ہے، ہمت اور حوصلہ جو ہے تو کام کر رہا ہے؟ نہیں صاحب، ان کے یہاں یہ بہت ہنرمند لوگ بھی ہیں۔ دیکھیے، ان پہ جب سے 1979 سے یہ حکومت آئی ہے، تب سے ان پہ یہ ایک کتاب گویا نازل ہوا ہے کہ ہم سینکشن لگائیں گے، ہم ٹیرف بڑھائیں گے، ہم تم کو رہنے نہیں دیں گے۔ اب اس کی وجہ سے جو
اسپائڈر ان دا ویب ہے وہ ہے اسرائیل. اسرائیل کا کو اتفاق کی بات یہ ہے کہ خود امریکہ نے اتنا سر پہ چڑھا لیا تھا کہ صاحب وہ جو ہے کیسپر وائنبرگر ایک ڈیفنس سیکرٹری تھے ریگن صاحب کے, ریگن جب پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے اس کا نام دیا تھا کہ اسرائیل از آر انسنکبل ایئر کرافٹ کیریئر, یعنی ہمارا ہے ایئر کرافٹ کیریئر ہے انسنکبل, دور ہے. مطلب یہ ہے کہ اور باقی جو اس کے اطراف میں ممالک ہیں اس سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے, یہ ہمارا ایک گویا امپیریلزم کا ایک آؤٹ پوسٹ ہے. اب اس نے اپنے آپ کو ایک میسیانک اور بیبلیکل اور تورا اور ان دائروں میں اپنے آپ کو اس نے رچا لیا اور یہی اس کی میتھالوجی بن گئی. بہت تو اب یہ ہے کہ یعنی آپ کو تصویریں دیکھ رہے, عجیب و غریب حالت ہے. یعنی کل میں دیکھ رہا تھا ایک پروگرام جس میں کہ انڈیا ٹوڈے کے اینکر وہ راجدیپ سردیسائی اور انڈیا ٹوڈے کے پہلے جتنے بھی ایڈیٹران تھے وہ سب ایک سرکل میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ بھائی اب سٹوری کیا ہوگی اگلے ہفتے. سب کے سب یعنی بالکل اندازہ نہیں, اتنا اس ایک اپارتھائڈ سسٹم جسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ذہنی طور سے ایک دوسرے سے کتنے دور ہو گئے ہیں اور دنیا میں اتنا الائڈ ہو گئے ہیں انٹلیکچولی ایک طرف کہ دوسری طرف کی تصویر دکھائی نہیں دیتی. حیرت تھی مجھے کیا کہ صاحب میرے خیال میں سب سے اچھی اہم جو ان کے پروپرائٹر ہیں پبلشر ارون پوری نے کہا کہ میں تو یہ چاہوں گا کہ کوئی وہاں میرا ہوتا ایران کے اندر تہران میں جو کہ وہاں کے خوشبو اور وہاں کی آوازیں اور ان کو اپنے الفاظ میں رچاتا. ارے میں نے کہا یہ تو تصویریں سب مل رہی ہیں تمہیں, جو تصویر غائب ہے وہ ہے تل اویو کی. تل اویو کی بربادی کی تصویر نہیں مل رہی ہمیں کیونکہ وہاں سینکشنز ہیں, وہاں انہوں نے سینسرشپ لگا رکھی ہے اور سینسرشپ ایسی ویسی نہیں. اچھا کیا آپ نے اڑا دیا, آپ نے یہ کہہ دیا, ارے کیا بتائیں, ہے شروع سے میں یہ کہتا آ رہا ہوں اور لکھتا آ رہا ہوں, لیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے میاں. تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہوگا جو ہو رہا ہے, لیکن کنسنسس دنیا کا ایک طرف بنا ہوا تھا کہ صاحب نہیں یہ نہیں. دونوں یوکرین کی جنگ میں بھی بالکل ایگزیکٹلی ہمارا سٹینڈ یہی تھا کہ کیا ہوگا جو ہو رہا ہے. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو کہاں سے ابتدا اس کی کروں, لیکن میں اگر آپ اجازت دیں تو یہ کہانی سمجھنے کے لیے ذرا اس کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے. جی ضرور یہ جو ہے وہ پس منظر یوں ہے کہ 1991-92 میں سوویت یونین کولیپس کر گیا. سوویت یونین جب تک تھا تب تک ایک اطمینان آپ کو اور ہم کو یہ تھا کہ دنیا میں ایک بیلنس آف ٹیرر ہے, یعنی دو خیمے ایک دوسرے کو بالکل ٹوٹلی برباد انیہیلیٹ کر سکتے ہیں, دو قطبی نظام جسے کہتے تھے, ٹو پولار سسٹم. اس میں ہم اس بیچ میں ہم اور آپ اطمینان سے تھے اس خیمے کے نیچے. تو اب سوویت یونین گر گیا تو صاحب ایک دم سے ایک خیمہ جیت گیا, ایک سائڈ جیت گئی, ایک سائڈ ہار گئی. وہاں ایک صاحب نکلے جن کا نام تھا فرانسس فوکیاما, انہوں نے کتاب لکھ دی اینڈ آف ہسٹری, یعنی تاریخ اب ختم ہو گئی. اب باقی جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں آپ اپنی الماریوں سے نکال کے انہیں جلا دیجئے. اب تاریخ نئی شروع ہوئی ہے جو کہ نیا سفید پنا ہے, اور وہاں پہ اب ہم لکھنا شروع کریں گے کیونکہ اب
कैपिटलिस्ट, लिबरल कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, दुनिया मार्केट इकोनॉमी दुनिया को चलाएगी और कुछ नहीं। अच्छा साहब, ये झगड़ा बहुत पुराना है। अब ये नहीं कहा कि साहब डेमोक्रेसी की जीत हुई है, ह्यूमन राइट्स की जीत हुई है, इंसानियत की जीत हुई है, ये नहीं, मार्केट की जीत हुई है। और अब बस हमें जाके मार्केट को कैप्चर कर लेना है। वहां एक ग्रुप है जिसको कि लोग बजुबान फिरंग न्योकॉन्स कहते हैं, न्यो कंजर्वेटिव्स। उनको ये हुआ कि साहब बस अब हम सोल सुपर पावर हो गए। कौन? अमेरिका। तो अमेरिका के साथ साथ पिछलग्गू जितने भी थे वो सब वेस्ट, वो सब सोल सुपर पावर मोमेंट आ गया दुनिया में। अब वो जो चाहेंगे करेंगे। हम लोग यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी यही बुखार चढ़ा। उन्होंने साहब 2005 में न्यूक्लियर डील ऐसे औने पौने साइन कर दी, यानी उसमें हमें अमेरिका के खेमे में डाल दिया कि अब यही जीतने वाले हैं, अब कुछ होगा नहीं। तारीख बड़ी अजीब गरीब चीज है। तारीख ने एकदम से वो गच्चा दिया इनको 2008 में कि लेमन ब्रदर्स, एक बहुत बड़ा अजीम जो बैंक था, वो टूट गया, डूब गया बिल्कुल। और वही नहीं डूबा, उसके साथ सैकड़ों कॉर्पोरेट्स अमेरिका के। इससे क्या नतीजा निकला? जो नतीजा निकलना चाहिए था वो निकलने नहीं दिया गया, उसको आर्टिकुलेट नहीं किया। क्या था भाई? कैपिटलिज्म के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो उभर के आ रहे थे। अब आप तमाम सिस्टम्स की बुराइयां करते हैं। हम तो डेमोक्रेट हैं, हम दुनिया में डेमोक्रेसी लाएंगे, और जाके आपने जहां चाहे हमला कर दें और हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे। लायक कहीं नहीं। तो 2008 में ये हाल हुआ इनका। तब से एक वेस्टर्न डिक्लाइन की नैरेटिव शुरू हो गई कि वेस्ट डिक्लाइन में है। वो अपने उरूज पे पहुंची 2021 अगस्त में। कैसे? अफगानिस्तान। जी, अफगानिस्तान कहना चाह रहे हैं ना आप? अफगानिस्तान, यानी 20 साल, यानी हम लोग भी कितने फतूर के शिकार हैं कि 20 साल यही अमेरिका, और उस वक्त ज्यादा पावरफुल, उसने वहां हुकूमत की, उसके वहां पे फौजें रही, हुकूमत रही, हाकिम रहे 20 साल। और उसके बाद जिस तरह से निकले हैं आपने देखा और दुनिया ने देखा। तो मालूम यह हुआ कि यही हाल बिल्कुल हुआ था वियतनाम में, यही हाल हुआ अफगानिस्तान में। आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला इराक में भी, और अभी सब तितर बितर को आप कह दीजिए कि लिबिया में जो एक धर्म पटकना जो हो रहा है इधर उधर, उससे ये तो है नहीं कुछ आपने निजाम को बदल दिया, कुछ नहीं। अब इसके सब के पीछे एक छोटा सा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि जनरल वेस्ली क्लार्क, जो कि नेटो के कमांडर थे, वो 9/11 के बाद, 9/11 जब हुआ अमेरिका में ट्विन टावर्स पे दो हवाई जहाज ने टकरा के जो क़यामत बर्पा की, उसके बाद ये पेंटागन गए, और पेंटागन में एक सीनियर जनरल ने इनको एक पर्ची दी। अब ये मेरे में इल्हाम तो मुझे हुआ नहीं है, ये जनरल वेस्ली क्लार्क ने अपनी किताब में ये लिखा है कि वो पर्ची क्या थी कि साहब ये तय हुआ है कि ये 7 मुल्क हैं इजराइल के अतराफ में जहां के हमें रिजीम चेंज करनी है कुछ सालों के अंदर। वो मुल्क कौन से हैं? इराक, सीरिया, लिबिया, लेबनान, सोमालिया, सूडान, एक और कौन सा बचा, नाम नहीं लिया मैंने, ईरान। तो अब सब जगह सब धैया छूली इन्होंने, ये नहीं किया था। ये एक अच्छा
नेतान्याहू साहब खुद हजार तरह से इंटरनली घिरे हुए थे। उनकी सरकार को बचाने के लिए एक अल्ट्रा राइट, यानी आप कोई साधु संतों की सरकार यहाँ अगर आ जाए, तकरीबन है भी, तो इसी किस्म के समझिए वो दो बेन गुएर और स्मोट्रिक, जो कि बहुत ही यानी जिनको कि घर में बिठा के खाने पे आप ना बैठे उसपे, वो साहब उनकी कैबिनेट में है। और उनका कहना यह है कि इनको फ्रॉम द रिवर टू द सी ये हमारा मुल्क जो है, ये इराक, ये रहेगा सीरिया, इजराइल और लेबनान के जो वो बाकी लोग हैं पैलेस्टीनियंस, वो जाएं चूल्हे भार में, उनको मार दो, क्योंकि वो जानवर हैं, वो बिल्कुल हमसे नीचे लोग हैं, उनको वो अमालेक कहते हैं। तो 2 साल तक दुनिया ने देखा कि उन पे जेनोसाइड किया गया। आपने देखा, हमने देखा हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया था, वो जब हो चुका तब हमारे सामने आया। ये तो हमने देखा, और इतने बेहिस थे हम और आप कि देखते रहे और कुछ ना कर पाए। लेकिन जिन लोगों ने 7 अक्टूबर 2023 को वो हंगामा बर्पा किया था, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए, वो यहिया सिनवर और इस किस्म के जो तंजीम थी हमास की, उन्होंने ये जो किया था, ये क्यों किया था? इसलिए कि हम इतना 1200 को मार लेंगे तो हमारा पैलेस्टाइन स्टेट बन जाएगा? नहीं, जानते थे, दूरंदेश थे, जानते थे कि इसके बाद इतना बड़ा रिटेलिएशन आएगा इसराइल का। ये उनका ट्रैप था जो कि दुनिया में एक घृणा पैदा कर देगा इसराइल के खिलाफ। हाँ, हमारी जानें जाएंगी, और ये जाने का मतलब जो है, ये एक कड़ी मिली है इन लोगों को। हालांकि ये ईरान वाले तो सब शिया हैं, हमास वाले तो मुस्लिम ब्रदरहुड के हैं ज्यादातर, लेकिन वो एक जो लाइन मिली है मार्टरडम की, मार्टरडम उन्होंने ली है बैटल ऑफ करबला और इमाम हुसैन से। ये उन्होंने इंटरनलाइज कर लिया है कि भाई हक की बात अगर होगी तो हम सर कटा देंगे, हम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लिहाजा पहले दिन से जब से 1979 का रेवोल्यूशन आया, इन्होंने एक लकीर पे आ गई है कि भाई देखिए, ये पैलेस्टाइन स्टेट पे हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जब कुछ को खाली कीजिए और पैलेस्टीनियंस की ये स्टेट है, हाँ यहाँ आके और लोग रहे, लेकिन ये पैलेस्टीनियंस के लिए है। ये उन्होंने एक उठा लिया, जो एक इशू जिसको कि आजकल सब मुद्दा कहते हैं। तो वो जनाब उनका ये तंजीम चली। अब उससे परेशान है ये इजरायली कि भाई एक मुल्क है, 93 मिलियन पॉपुलेशन है, हुनरमंद है, और वो कहीं, लेकिन वो मानता नहीं हमारी बात को। अच्छा, अब क्या जो 7 मुल्कों को बर्बाद कर देने की तंजीम थी। अच्छा, बाय द वे, वो उनको ये पर्ची का इसको ट्रेस किया गया, तो इसके ऑथरशिप है बेंजामिन नेतान्याहू। अच्छा, हाँ, उनकी अमेरिका की बिली साजिश थी कि साहब इसको ये खत्म कीजिए जितने चारों तरफ है। अरे साहब, जो गजब किया है उसका वहां मैं बता नहीं सकता हूँ, बयान नहीं कर सकता। क्या क्या शहर बर्बाद कर दिए। बैरूत ऐसा शहर दुनिया में कभी था नहीं। अरे साहब, दमिश्क अभी भी अब से कुछ साल पहले तक एक सिविलाइज मुल्क ऐसा कि मैं क्या बताऊं, काहिरा, बगदाद, ये सब इन्होंने एक एक करके बर्बाद किए। अब तेहरान पे आए हैं, और लेकिन अब की ईरानियों ने ये तय कर लिया था, ईरानी भी कह रहे थे देखो हम बैत नहीं करेंगे,
ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، لیکن یہ ہے کہ تم آرام سے رہو، پیسفل رہو، ہم کبھی حملہ نہیں کریں گے، تم جب تب ہم پہ حملہ کر دیتے ہو۔ اب وہ حملہ، اچھا اب کیا ہے پریشانی؟ اور ایک ڈکلائننگ پاور ہے امریکہ، اگر وہ اسرائیل کے پیچھے پشت پناہی اس کی نہ کرے تو اسرائیل کچھ نہیں ہے، یعنی اگر وہ اپنا دست شفقت اٹھا لے تو اسرائیل ختم، اسرائیل کا فنا گویا ہو جائے گا۔ اگر ہوا کیا ہے کہ ڈکلائن اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ امریکی خود اس سے چڑھنے لگے، یہاں تک کہ ایک موومنٹ کھڑا ہوا، میک امریکہ گریٹ اگین، ڈکلائن 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 ڈکلائن، اب روکو، میک امریکہ گریٹ اگین کا مطلب یہ ہے پہلے اپنے آپ کو یورپ سے چھانٹو، ضروری نہیں ہے کہ تم پورے ویسٹ کی اگوائی کرو، پہلے امریکہ کو اپنی پیورٹی پہ لاؤ۔ وہ پیورٹی کیا ہے حضور؟ وہ پیورٹی ہے جیسے کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ایک وائٹ نیشن بنایا تھا۔ دیکھیے یہ وہ چیزیں اکھاڑ کے لا رہے ہیں جو کہ ہمارے آپ کے ڈسکشن میں اب آئیں گی۔ یہ وہ ملک ہے جو کہ دو چیزوں پہ کھڑا ہوا ہے، پہلے تو جینوسائیڈ اور دوسری سلیوری۔ آتے ہی یہاں کے لوگوں کو انہوں نے ہلاک کیا لاکھوں کی تعداد میں، ان میں بیماریاں پھیلائیں، اس کے بعد پھر سلیوری کا سسٹم آ گیا، پھر ان کے یہاں بھی کانشیس جاگے، ابراہم لنکن ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے، انہوں نے سلیوری کو بین کروا دیا، لیکن وہ حرکت، وہ دماغ جو ہے وہ ابھی تک گیا نہیں ہے۔ تو ابھی ٹرمپ آپ بیچ میں میں معذرت چاہ رہا ہوں، بیچ میں آپ کو وہ کر رہا ہوں، وہ آپ کہتے ہیں نا یہ نسل پرست بھی ہے، نسلی فوقیت کی جو بات کرتے ہیں نا، کہ جیسے کہ جاپان پہ تو آپ نے بم گرایا، ایٹم بم گرایا، جرمنی پہ نہیں گرایا، تو ذرا اس کی تھوڑا سا مختصر وضاحت کر دیجیے آپ۔ جی یہ بات بہت اہم آپ نے اٹھائی ہے، کیونکہ یہ ہم کو تمام دنیا کے لوگوں کو اپنے یہ گورا اپنے آپ کو میں کیا بتاؤں، ہم لوگ خود یہ جھیلے ہوئے ہیں اور بھول گئے ہیں۔ آج مدراس میں ایڈیٹر تھا صاحب، وہاں مدراس کلب ہے، اب مدراس کلب میں 1963 میں پہلا انڈین ممبر داخل ہوا، 1963 میں، 1982 تک مدراس کلب میں دیوالی گائی فاکس ڈے منائی جاتی تھی۔ گائی فاکس جو کہ برطانیہ میں جو وہ پارلیمنٹ کو بام کر دینے کی ایک اسکیم تھی 16 سینچری میں، اس کی یاد میں گویا گائی فاکس ڈے ہے دیوالی۔ تو کوئی انتہا نہیں ابھی تک، وہ دماغ کوئی ارے صاحب اگر یہ کووڈ نے ایک تحفہ آپ کو دے دیا جو کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے مجھ سے بات کر رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی آلے نہیں تھے۔ یہ تمام خبریں وہی رائٹرز، وہی ایسوسیٹڈ پریس، وہی نیو یارک ٹائمز، یعنی وہی قتل بھی کرے ہیں، وہی لے ثواب الٹا۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں وہی قتل بھی ذبح بھی کرے ہے، وہی لے ثواب الٹا۔ تو ان کے ہاتھ میں بالکل وجہ کہہ رہے آپ، تو انہی کے ہاتھ میں آلے ہمیں ہلاک کرنے کے، ان کے ہاتھ میں آلے اب ہمارے اوپر مقدمہ چلانے کے، انہی کے پاس پھر اس کو ایمپلیفائی کرنے کے اخبارات اور ٹیلی ویژن سب ان کے۔ اچھا یہ 1992 وغیرہ میں یہ سب، یہ جو میں بتا میری افسانہ جو چل رہا ہے ہندوستان میں لے لیجئے، ہندوستان میں وہی زمانہ ہے جب کہ پی وی نرسمہا راؤ نے بلایا اپنے فائنانس منسٹر منموہن سنگھ کو، اور یہاں پہ اکنامک ریفارم شروع ہو گیا۔ تو بالکل ایک ہی، اور یہاں پہ اس سے پہلے کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا، یہاں پہ دوردرشن تھا بس۔ یعنی اگر آپ لوگ بھول گئے ہوئے، لیکن یاد رکھیے کہ جب بابری مسجد شہید ہوئی ہے تو کوئی ٹیلی ویژن کور کرنے والا نہیں تھا، ایک دوردرشن تھا، کیونکہ اس وقت تک
چینلز بنے ہی نہیں تھے. کیوں نہیں بنے تھے؟ کیونکہ جب اکانومی بڑھنے لگی اور منموہن سنگھ کی اکنامک لبرلائزیشن بڑھی، اس سے مارکیٹ ذرا سا اس کی تنگی کھلی اور مارکیٹ آئے تو ایڈورٹائزنگ کی ضرورت پڑی. جب ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت پڑی تو چینلز کھلنے لگے اور چینل یہ، لہذا ہم بالکل انہی کی تصویر بن گئے. یعنی وہی کیپٹلزم جو کہ ان کو لے ڈوبا تھا، اس کو لے کے پکڑ کے ہم آگے بڑھ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اڈانی اور امبانی کے شکار ہیں اس وقت. اور اس کے آگے تو مجھے دکھائی نہیں دیتا. میرے خیال میں لوگوں میں ہمت بھی نہیں کی ہے کہنے کی یہ، اور میرے خیال میں یہ بہت زیادہ حماقت ہے بہت آگے بڑھ کے یہ کہنا بھی کہ پتہ نہیں کب آپ گرفتار ہو جائیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ابھی ایرانیوں نے کیا کیا کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے. ایک دیکھیے صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے. وہ دیکھتے رہے. جب 7 اکتوبر کے بعد 2023 کے بعد جب امریکہ نے اور اسرائیل نے ریٹیلیشن کیا اس پہ، حماس پہ، تو صاحب دنیا کی آنکھیں کھل گئیں. کیا یہ ٹنلز کہاں سے بنا دی انہوں نے؟ ارے ایسی ٹنلز، وہ ٹنلز کے اندر جا ہی نہیں سکتے. اور آپ کو کانوں کان خبر نہیں، انٹیلیجنس کے آپ بادشاہ ہیں، اور ٹنل بنی ہوئی. بالکل اس کے بھی باپ نکلے ایران. پورے شہر ہیں پہاڑوں کے نیچے جہاں کے ان کے میسائلز ہیں. انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم دیکھیے ہمارے یہاں فتویٰ ہے، ہم اس لیے نیوکلیئر ویپن نہیں بناتے کہ ہمارا مذہب یہ نہیں الاؤ کرتا کہ ہم نہتے اور معصوم لوگوں کو مارے. اور نیوکلیئر ویپن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں معصوم زیادہ مرتے ہیں. لہذا ہم وہ قسم کھا رہے ہیں. ہمارا فتویٰ ہے نہیں ان کو 2004 کا فتویٰ ہے. جی فتویٰ انہوں نے دے دیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ سب چیزیں تو چھوڑ دی، لیکن جو نہیں چھوڑا وہ انہوں نے ڈرون ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی ساتھ ساتھ میسائل ٹیکنالوجی. اور میسائل بھی کیا انہوں نے ایسی نکالی ہے. خرم شہر، اب خرم شہر ایک شہر ہے جو کہ 8 سال کی جو جنگ تھی عراق کے ساتھ، اس میں بڑا مارکا کیا تھا اس نے. تو اس کے نام سے ایک ہے صاحب خیبر شکن. اب خیبر شکن علی کے کا بھی ایک لقب ہے، کیونکہ انہوں نے در خیبر کو اکھاڑ کے اور وہاں مرحب کو جو اس کا کمانڈر تھا اس کو سنگل کمبیٹ میں سلے کیا تھا. اب تو خیبر شکن آ گیا. اب یہ سب چیزیں یہودیوں کو پریشان کرتی ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے. اب ان کا جو مسائل ہے وہ خیبر شکن، یعنی وہ قیامت برپا کر رہا ہے، قیامت برپا کر رہا ہے وہ خیبر شکن. قیامت ابھی تک دنیا میں آپ لوگوں کے سامنے تصویریں جو آ رہی ہیں وہ ایران پہ کیا آتی تصویر، ایک بم گرا اور ایک دھواں اٹھا، معلوم ہوا گھر برباد ہو گیا. تہران، اچھا کیا زیادتی کی جا رہی ہے لیبنان کے ساتھ. انہوں نے ہم کو اور آپ کو بیوقوف یہ بنا دیا کہ دیکھیے وہ تو ختم ہو گئے، حزب اللہ وہ خاموش بیٹھے ہوئے، ختم ہو گئے. حماس ختم ہو گیا، ہوتی ختم ہو گئے، سب کو ہم نے برباد کر دیا. اب ایک دم سے جب آپ کا عتاب نازل ہوا ایران پہ تو انہوں نے اشارہ کر دیا حزب اللہ کو بھی. اب حزب اللہ نے وہ قیامت ڈھا رکھی ہے کہ اب ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ دوڑ کے ناردرن لیبنان پہ حملے کر رہے ہیں، جو کہ بالکل نہتے لوگ جن کا کچھ لینا دینا نہیں. اور ہے مقصد کیا ہے کہ وہ ناراض ہوں ان سے، حزب اللہ سے، کہ تمہاری وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں. اچھا لیکن ابھی ان کی جان کے اوپر بھی ہے، تو یہ انہوں نے اوپر ناردرن اسرائیل خالی ہو چکا ہے. لوگ جہازوں پہ بیٹھ کے سائپرس جا چکے ہیں. یہ سب خبریں، اور آج یہ آپ دیکھیے گا کہ جب یہ جنگ کا دھواں اٹھے گا تو اسرائیل وہ اسرائیل نہ ہوگا
جو کہ اب سے کچھ دن پہلے تک تھا. اور یہاں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, یہ قیامت اور زیادہ ہے, اس کسی کی نظر نہیں ہے اس پہ. ماگا, یہ میک امریکہ گریٹ اگین کی جو تنظیم تھی, وہ تنظیم تھی امریکہ کو گریٹ کرو, عظیم بنانے. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ امریکن سولجرز ایک دوسرے ملک کے لیے جان کیوں دے رہے ہیں. یعنی وہ جو ایکسکلوسیولی وائٹ امریکن پارٹی تھی, اب اس میں وہاں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا, ان کے بڑے تھنکر سمجھے جاتے ہیں, جس کو آج کل کہتے ہیں لوگ پبلک انٹلیکچوئل, ان کا نام تھا چارلی کرک. چارلی کرک ابھی ستمبر میں تقریر کر رہے تھے یوٹا میں, ان کو سنائپر نے گولی کر مار دیا. کیوں مارا تھا؟ اس لیے مارا کہ چارلی کرک نے بآواز بلند یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھائی ہم کسی دوسرے ملک کے لیے اپنے سولجرز, اپنے امریکنز کی جان کیوں دے رہے ہیں. اب شکایت یہ ہوئی کہ صاحب یہ تو پھر اسرائیلیوں نے مروا دیا اسے. پروف کچھ نہیں ہوا ہے, پروف کچھ بھی نہیں ہوا ہے, لیکن ماگا کے اندر یہ ڈویژن کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جیفری ایپسٹین ایک, یہ 2 سپریم کورٹ نے لے لیا کہ صاحب آپ جو ٹیرف لگاتے ہیں بے ایمانی ہے. 3 ابھی 8 الیکشن ہار چکے ہیں نومبر میں. 4 نومبر میں الیکشن آنے والے ہیں. سٹی بٹی پھولی ہوئی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. انہی کے جو گرو ہیں, ان کے مہاتما گاندھی ہیں اسٹیو بینن, انہوں نے اب کہا بھی پرسوں, انہوں نے کہا صاحب یہ تو غلط ہو رہا ہے. ہم نے اس لیے اپنے جنگ شروع کی تھی ایران سے کہ ایران میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنا تختہ پلٹ دیں گے. اب میں سر میں تھوڑا سا ٹائم کا جب وہ ہے کنسٹینٹ ہے, معذرت چاہتا ہوں. میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ اسرائیل جاتے ہیں, دورہ کرتے ہیں. اسرائیل کے جو ہے اس وقت جو ہے اسرائیل کے خاص طور سے جو اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت پریا بنے ہوئے ہیں, بالکل اچھوت بنے ہوئے ہیں. انہیں کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. 100 سے زائد ممالک میں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. ایسے ان حالات میں, اس پس منظر میں مودی صاحب دورہ کرتے ہیں, پھر جیسی وہ واپس آتے ہیں کہ فوراً جو ہے تو ایران پر حملہ شروع ہو جاتا ہے. پھر ہمارے طرف سے نہ مذمت کی جاتی ہے, ایک سربراہ جو ہے مملکت کو جو ہے ہلاک کیا جاتا ہے, جو کہ ایک دم جو ہے جدید دنیا میں یہ پہلا واقعہ ہے, غالباً سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلا واقعہ ہے. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو تو ایران کا جو رد عمل تو آیا. پھر ان کا ایک بحری جہاز جو ہے مہمان جہاز تھا, اس کو یہاں پہ ڈبو دیا جاتا ہے بحر ہند کے پانیوں میں. تو یہ سب پورے جو میں نے سیکوینس گنایا ہوں, اس کو کس طرح سے آپ وہ کریں گے, انالائز کریں گے؟ یہ حکومت کا رویہ کیا ہے؟ جتنی بھی غلاظت تھی تھنکنگ کی, وہ سب اوپر فورن پالیسی بن کے دکھائی دینے لگی. اب یہ لگا کہ اس سے ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, لہذا گھبراہٹ میں انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ امریکی اور اسرائیلی خیمہ جیتے گا. انہوں نے ایک ونر اپنے دماغ میں بنا لیا, کیونکہ وہاں ان کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں. وہاں ان کے 7 پھیرے ہو چکے ہیں, سمجھے صاحب, یہ 7 پھیرے جو ہو چکے ہیں, اب یہ کیا کریں؟ سمجھے, ہم طلاق ایسے تو دے نہیں سکتے, سمجھے کہ آسانی سے طلاق ہوگی نہیں. تو اب یہ چکر میں ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں. یہ 7 پھیرے کیے ہوئے ہیں دونوں کے ساتھ. اب اچھا تھوڑا سا ان کا ان سے ملتا بھی ہے تنزانیہ سے ہندوتوا ایکسکلوسیو ایک تنظیم, اور ادھر ان کی زائنزم جو کہ اپارتھائیڈ میں بلیو کرتی ہے. یہاں ہم بھی ایک اپارتھائیڈ والے لوگوں میں سے ہے, ابھی کہا نہیں گیا ہے لیکن ہو جائے گا آج نہیں تو کل. وہ تو وہ کیا ہے, ان کی جو یہودیوں کی جو کتابیں ہیں اس میں تو بالکل جو ہے بت پرستوں کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے, بالکل بہت ہی کھلے الفاظ میں کہا گیا ہے. اب بت پرستی کو بہت ناپسند کرتے ہیں یہودی. یہاں ایک بہت ہی محتاط پریزیڈنٹ تھا جمی کارٹر, اس نے کتاب میں لکھی ہے کہ فریڈم یس اپارتھائیڈ نو, کہ اسرائیل اپارتھائیڈ سٹیٹ ہے
یعنی جس کو آپ اور ڈیموکریسی آپ نے بنا دیا اسے. تو یہ سب کچھ اب کھیل ختم ہونے والا ہے بھائی صاحب. ہاں اب آئی بات خطرے کی. آپ نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ جب انہوں نے نیوکلیئر بام گرایا تو جرمنی پہ نہیں گرایا لیکن جاپان پہ گرایا. یلو ریسز وائٹ ریسز سے مختلف ہیں. ایرانی بھی آرے تو ہیں لیکن وہ گورے نہیں ہیں, اینگلو سیکسن نہیں ہیں. لہذا یہ اگر بالکل بیک ٹو دا وال ہو گئے تو کیا کہیں کسی کے دماغ میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں تو ببلیکل سینکشن ہے کہ آرماگیڈون ہوگا تو جناب وہ یسوع مسیح کی دوسری ظہور ہوگا ان کا, تو کہیں اس لیے اس آرماگیڈون کو اور آگے بڑھانے کے لیے ایک یہ بھی شگوفہ کر دیا جائے. اگر یہ ہو گیا تو یہ سمجھیے کہ بھائی یہ اتنا بڑا ملک ہے ایران جتنا بڑا کہ یورپ ہے. چلیے آپ نے یہ بھی کر دیا لیکن پھر اس کے بعد اس فتوے کو نہ روک پائیں گے آپ. پھر وہاں بھی تیاری ان کو ایک ہفتہ لگے گا, پھر لیجئے وہ ادھر سے چل جائے گی. یعنی یہ تو کوئی بیچ میں ریفری تو آئے گا نہیں کہ بھائی روکو انہوں نے ایک گولی مار دی اب تم نہ مارنا. وہ کہیں گے لیجئے صاحب ہمارے وہاں تیار ہے, ایک ہی ہفتہ لگے گا, یہ لیجئے پرسوں تیار ہو گیا, یہ ادھر چلا گیا. تو ایک قیامت والے دن آ سکتے ہیں. اس سے پہلے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ کیا ہو, کیونکہ ایک عجیب و غریب انسان امریکہ میں ہے, ایک عجیب و غریب انسان یہاں ہے اسرائیل میں ہے, اور ایک عجیب و غریب نیتا ہمیں نصیب ہوا ہے جو کہ اللہ اس کو عمر دے اچھی, 56 انچ کی چھاتی ہے اس کی, اور لیکن 75 سال کا ہو چکا ہے. بہرحال چلے. تو میں تو کہتا ہوں بھائی ہندو راشٹر ہو, اگر ہندو راشٹر ہو جاوے تو مجھے تو بڑا سکون یہ ملے گا کہ بھائی معلوم تو ہوا کہ یہ ٹھور ٹھکانا کیا ہے. ہم اپنی جگہ اس میں کہیں تلاش کر لیں گے, کہیں نیچے تلاش کر لیں گے. مشکل یہ ہے کہ وہ ہونے والا نہیں ہے, تو لہذا مستقل ٹرموائل میں ہم کو رکھنا یہ جو ہے یہ قیامت ہے. اگر ہندو راشٹر ہو جائے بخدا میں کہتا ہوں کر لو, ممکن نہیں ہے. صحیح بات کرے. 1200 سے زائد مذاہب ہے. 11 جو 2011 کے جو سینسس ہے اس میں جو ہے 1200 سے زائد مذاہب لوگوں نے اپنے گنائے ہیں, ریکارڈ کرائے ہیں. یہ دنیا میں کہیں ایسا کوئی ملک نہیں ہے, کوئی خطہ سرزمین ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ 1200 سے زائد مذاہب کے فالوورز رہتے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں. جی 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 کہ ابھی ایسے جگہ پہ دنیا جو تھی 28 فروری کو وہ نہ ہوگی, لیکن آگے کیا ہوگا, تبدیلی ہوگی. ان دونوں میں پلہ کس کا بھاری ہے؟ ابھی فی الحال ایران کا پلہ بھاری دکھائی دے رہا ہے ابھی, لیکن کیا ہو اس میں. اور اس میں دیکھیے 2-3 چیزیں اور بھی ہیں, بس ایک آخری وہ یہ کہ ابھی کچھ مہینوں کے بعد برکس کی سمٹ ہونے والی, اس کی نیتا گیری آپ کے سپرد ہے ہمارے منتری. اب وہ وہاں جا کے کیا کریں گے, ادھر ناچ کے جائیں گے یا ادھر جائیں گے؟ یعنی اگر آپ ایک کامیکل سین تیار کریں پلے کے لیے, اس میں اسٹیج پہ کرنے کے لیے, تو ایک وہ آدمی ہے جو کہ دل سے ادھر ہے اور چیئرمین بنا دیا ہے گیا ہے ادھر کا, وہ کیا کرے گا؟ یہ ہے. تو دیکھیے کیا چمتکار ہوتا ہے. بہت شکریہ محترم سعید نقوی صاحب, آپ نے بہت ہی تفصیل سے جو ہے پورے پس منظر پر روشنی ڈالی, اور اس جنگ کے نتائج کے نتیجے میں دنیا کا کیا نظام جو ہے ابھر سکتا ہے اس کی طرف بھی بہت ہی واضح اشارہ کیا. اور جو یہ ٹرمپ اور آپ کے نیتن یاہو کا جو ایکسس آف ایویل ہے
وہ دنیا کے لیے کتنا خطرناک ہے اس سے بھی جو ہے آگاہ کرنے کی کو میں 3 دفعہ انٹرویو کر چکا ہوں. جی 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 بہت شکریہ.